شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آیا اس پہ ایک آرڈر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوگا، الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا؟ تو اس میں طے ہم نے یہ کیا کہ انڈر 186 جو ہے تو سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے، اور اسی بات پہ ہم گائیڈنس لیں گے کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہو۔ یہ پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا، اور جو خاص طور پہ حکومت کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت وقت کے پاس کئی وسائل ہوتے ہیں، حکومت وقت کئی طرح سے الیکشنز جو سینٹ کے ہوں اس کو وہ متاثر کر سکتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی حکومت اس قسم کی چیزیں نہیں کرتی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہو ایک ایوان بالا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور کریڈیبل بھی ہو، اور اس میں وہی لوگ آئیں جو کہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے کافی پہلے اس پہ ہمیں گائیڈنس مل جائے گی سپریم کورٹ سے۔ اگر اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں ہم اس کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سب پارٹیوں کے مفاد میں ہے کہ جن کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں ان کے وہ والے لوگ کامیاب ہوں اپنی اسٹرینتھ کے مطابق۔ تیسری چیز جو تھی جو کہ بڑی اہم ہے وہ تھی NFC ایوارڈ کے تناظر میں ایک بات ہوئی جس میں کہ ایک پریزنٹیشن دی گئی فائنانس منسٹری کی طرف سے کہ وہ پیسے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمولا ہے وہ کن بنیادوں پہ ہوتا ہے، پاپولیشن بنیاد پہ ہوتا ہے، زیادہ جو مین اس کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے، پھر مختلف صوبوں کو اس میں آبادی کے تناسب سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے جو کہ ان کو ملتا ہے۔ اس میں یہ بھی بات ہوئی، مختلف کیبنٹ ممبرز نے، پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بحث کی، اور اس کی جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو پیسے وفاق دیتا ہے صوبوں کو، وہ اور جو فنڈز یا جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے صوبہ، اس میں کوئی ایک بنیادی سکم ہے جس کی وجہ سے جو پروونشل حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا انسینٹیو یا ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنی کوششیں کریں اور اپنے ریونیوز کو بڑھا سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے تو ہمیں مل جانے ہیں، تو ان کے پاس کوئی وہ نہیں رہتا، ایک موٹیویشن نہیں رہتی کہ وہ اپنے ریونیوز کو لوکلی بھی، اپنے صوبے کی سطح پہ بھی، اسپیشلی جب کہ میجورٹی کے جو شعبے ہیں وہ صوبوں کو دیے جا چکے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر پنجاب ہے جس کو اگر NFC ایوارڈ 2021 میں 1.441 کھرب روپے ملتے ہیں، اس میں سے ان کا اپنا جو ریونیو کا شیئر ہے 306 ارب روپے کا ہے۔ سندھ ہے تو اس کو 764 ارب روپے ملتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی جو ریسیٹس ہیں وہ 314 کے قریب ہوتی ہیں۔ خیبر پختونخوا اس کو 602 ارب ملتے ہیں، اپنا شیئر اس کا 50 ارب کے قریب ہے۔ اسی طرح بلوچستان جس میں کہ 282 ارب روپے ملتے ہیں، اس میں 51 ارب جو ہے تو وہ ان کی اپنی پروونشل ریسیٹس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جو کہ یہ تعین کر سکے
کہ اس کا جو خرچ کرنا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا. آیا اگر آپ دیکھ لیں تو ماضی کی حکومتوں میں یا ایون ہماری حکومتوں میں, جس میں کہ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے, تو یہ جو پیسے جاتے ہیں ان کو جو خرچ کرنا ہے اس کو بھی اگر آپ تقسیم کریں, اس کو بھی آپ بریک ڈاؤن کریں, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک تو ان کے جو پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ جو کہ وہ اپنے تئیں جو کہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, اس میں تنخواہوں کی مد میں کتنے پیسے جاتے ہیں, آسائشوں میں کتنے پیسے جاتے ہیں, گاڑیاں خرید لیں, یہ کر لیا, وہ کر لیا. تو ایک میکنزم ہونا چاہیے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایسے ایشوز کچھ سامنے آئے ہیں جس کو کہ حل کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک صوبائی حکومتوں بھی یہ ایک ڈسپلن کی, ٹرانسپیرنسی کی, ان کو اخراج, ان خرچوں کا ایک میکنزم ہو جو کہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, جس کی کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. کیونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک صوبے کو اگر آپ لے لیں بغیر اس کا نام نہ لیے ہوئے, تو اگر اربوں خربوں روپے ان کو ملتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے کہ وہ کہاں پہ لگے ہیں. آیا وہ ترقیاتی, وہ صاف پینے کے لیے پانی, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, اور اس قسم کی چیزیں جو کہ کوالٹی آف لائف یعنی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس میں سے کتنا حصہ اس کا یہ استعمال ہوتا ہے ان کاموں پہ. اور باقی نوکریاں کریٹ کرنا, بڑی بڑی تنخواہوں کی نوکریاں کریٹ کرنا, گاڑیاں, جس طرح میں نے کہا. تو ایک میکنزم ضرور ہونا چاہیے جس میں کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ وہ صوبے جو کہ سارے صوبے ہیں جن کو کہ وہ جو فیڈرل ٹرانسفرز ملتی ہیں, ان کو جو ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں, اس کا جو خرچہ ہے وہ کہاں پہ ہوا ہے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے, اس لیے کہ جب خاص طور پہ ہمارے ریسورسز اتنے کم ہوں, اور پھر وہ اگر صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں اس کی, تو پھر ان کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے کہ وہ کن کن مدوں میں یہ چیزیں, یہ پیسے خرچ کیے ہیں. یہ بھی نہیں ہو کہ اگر جس طرح شہباز شریف سارے پیسے لاہور میں لگا دیتے تھے, یہ ڈسپلن بھی ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. بلاک فنڈز, یہ چیزیں, اس کا تعین ہونا چاہیے, ان کی جو صوبائی بجٹس ہیں اس میں تعین ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اور کس مد میں اور کس جگہ پہ یہ پیسے لگائیں گے. کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, زیادہ چیزیں اس کی منشا کے مطابق ہوتی ہیں. تو اس پہ بات ہوئی کہ اس میکنزم کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے ملیں وہ صحیح جگہ پہ, صحیح لوگوں پہ خرچ ہوں. تو اس کے لیے ایک میکنزم ڈیولپ کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں یہ بھی سجیشن آئی کہ صوبوں کے جو جس طرح یہ فارمولا آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاپولیشن بیسڈ ہوتا ہے غربت کے, اور اس کے 3-4 پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ تعین کیا گیا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پیسہ ملنا ہے. تو اس میں یہ بھی طے کیا جائے کہ کیا وہ میکنزم ہے جس میں کہ صوبوں کو اپنا بھی اس سے ایک تعلق جوڑا جائے کہ انہوں نے اپنے تئیں کتنے پیسے ریز کیے ہیں. ظاہر ہے کچھ صوبوں کو ایڈوانٹیج ہوگی, کئیوں کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگی, جیسے خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, وہاں پہ نہ انڈسٹری ہے, غربت ہے,